40 روزے کو طور اور تجلی۔ حضرت موسیٰ نے جب 30 روزے پورے کیے تو انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میرے رب نے مجھے توریت مقدس کتاب عطا کرنی ہے تاکہ میں تمہیں شریعت سکھاؤں اور تم ہدایت پانے والے ہو جاؤ۔ کسی روایت میں 40 کسی میں 70 افراد لے کر حضرت موسیٰ جب کو سینا پر پہنچے حکم الہی کے منتظر تھے کہ درخت سے پتا توڑ کر چبانے لگے۔ حکم الہی ہوا کہ اے موسیٰ تمہیں روزہ کا حکم تھا تم نے کیسے توڑ لیا؟ حضرت موسیٰ نے التجا کی اے میرے پاک رب 30واں روزہ ہے جس کی وجہ سے میرے منہ سے بو آ رہی تھی، تیری پاکی اور ملاقات کی وجہ سے میں نے درخت سے پتا لے کر چبایا تاکہ منہ کی بو زائل ہو جائے۔ تب بارگاہ الہی سے مسواک کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے منہ سے نکلنے والی بو میرے لیے مشک اور عنبر جیسی خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ چونکہ اب تو نے روزہ توڑ لیا ہے اب 10 روزہ اور رکھنے کا حکم ہے تجھے۔ قوم والوں نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم نہ دیکھ لیں رب ہم نہیں یقین کریں گے۔ ایک بجلی ان پر گری اور وہ سب مر گئے۔ تب پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ الہی ان کو زندہ کر تاکہ میں اپنی قوم کو جواب دوں، یہ نہ ہو وہ سمجھیں کہ میں نے ان کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہوئے۔ پھر حضرت موسیٰ نے 40 روزے پورے کیے اور اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر دوبارہ کو سینا پر حاضر ہوئے۔ ملاقات اور دیدار الہی کے شوق میں حضرت موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر پہاڑ کے اوپر آ گئے اور ہم کلام ہوئے۔ ہائے کیسا یہ شوق دیدار ہے اپنے محبوب سے ملنے کا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو پیچھے کھڑا کیا خود آگے آئے تاکہ دیدار ہو سب سے پہلے مجھے ہی ہو، میں ہی دیکھوں اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے محبوب کو، مجھ سے پہلے کسی کی نظر ہی نہ پڑے میرے محبوب پر۔ اس بات کو قرآن نے سورت طٰہٰ میں ایسے بیان کیا موسیٰ کیوں جلدی کی تم نے اپنی قوم سے بولے موسیٰ کہ اے میرے رب میں نے اس واسطے کیا ہے تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر فریاد کی حضرت موسیٰ نے کہ اے میرے مالک مجھے اپنا جلوہ دکھا اپنا سراپا دکھا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے میرے محبوب تو اپنا آپ ظاہر کر۔ فرشتوں نے جب یہ فریاد سنی تو حضرت موسیٰ سے کہا یہ نبی خدا اب ہم کلام تو ہوتے ہیں پھر بھی اب دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 شخص اپنی طرح اونی کپڑوں اور ہاتھ میں عصا پکڑے دیکھے جب موسیٰ نے اور سب ہی دیدار الہی کے منتظر تھے۔ انہوں نے پوچھا عرب کیا ماجرا ہے کیا میری طرح اور بھی ہیں یہ سب؟ تب فرمایا گیا کہ نہیں تم اکیلے ہو لیکن یہ میری ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے حتیٰ کہ تجھ جیسے اور بھی ایک پل میں بنانے کی قدرت رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا تجسس اور بڑھ گیا۔ پھر التجا کہ میرا شوق تمنا تو بس دیدار الہی ہے۔ سورت اعراف میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو پاک پروردگار نے فرمایا کہ اے موسیٰ اس دنیا میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، تو اپنی نظر سامنے پہاڑ کی طرف کر اگر تو اپنی جگہ قائم رہے گا تو پھر تو مجھ کو دیکھ سکے گا۔ تو جیسے ہی رب العالمین نے اپنی تجلی دکھائی پہاڑ جل گیا ریزوں میں بکھر گیا حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے اور قوم کے 40 افراد بھی مر گئے۔ جب ہوش میں لایا گیا موسیٰ کو تو وہ فوراً متوجہ ہوئے اور عرض کی اے پاک ذات میں توبہ کرتا ہوں اور یقین لاتا ہوں تیری ذات پر۔ تب پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تجھ کو دیا ہے اس کو پکڑ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ تب حضرت موسیٰ کی دعا سے ان افراد کو بھی زندہ کیا گیا اور حضرت موسیٰ کو توریت عطا ہوئی۔